جگ ہاری از نمرا اسرار ایپیسوڈ 10 وہ ملے۔ رات کافی ہو چکی تھی۔ وہ رات کے لباس میں ہی ملبوس تھا جو اب شکنوں سے بھرا ہوا تھا۔ اپنے کمرے میں رکھی آرام دہ کرسی پر بیٹھا جھول رہا تھا۔ سوچ سوچ کے اس کا دماغ مفلوج ہو گیا تھا۔ دماغ کی رگیں ابھر گئی تھیں۔ درد کی شدید لہر اس کے سر میں اٹھی تھی۔ وہ خود کو ہی سمجھنے سے قاصر تھا۔ اپنے سر کو دباتے ہوئے وہ کچن میں آیا تھا۔ اس نے فریج سے پانی کی بوتل نکالی، ایک ڈرار سے فرسٹ ایڈ باکس نکالا، اس میں سے پیناڈول کی 2 گولیاں نکالیں اور پانی کے ساتھ نگل لی، اور یوں ہی کچھ دیر گلاس کو ہاتھ میں تھامے کھڑا رہا جب ہی لائبہ نائٹ ڈریس میں ملبوس کچن میں داخل ہوئی۔ ایک پل کے لیے عاطف کو کچن میں دیکھ کر ٹھٹ گئی۔ کچن کاؤنٹر سے پانی کی بوتل اٹھائی جو ابھی عاطف نے نکالی تھی۔ گلاس میں پانی نکالے وہ گھونٹ گھونٹ پی رہی تھی اور عاطف کو بغور دیکھ رہی تھی جو اس کی موجودگی سے یکسر بے خبر تھا۔ لائبہ نے عاطف کا مراقبہ توڑنے کے لیے گلا کھنکارا جس میں وہ کامیاب بھی ہو گئی۔ آپ پریشان ہیں؟ اس نے فکرمندی سے پوچھا۔ نہیں، عاطف نے خود کو سنبھالتے ہوئے کہا۔ آپ مجھ سے شیئر کر سکتے ہیں، لائبہ نے اس کے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کے کہا۔ وہ اسے ایسے دیکھ پریشان ہو گئی تھی۔ میں تمہارے سوال کی وجہ سے پریشان ہوں، عاطف نے ہار مانتے ہوئے کہا۔ کون سا سوال؟ لائبہ کو یاد ہی نہیں آیا وہ کس سوال کی بات کر رہا تھا۔ یہی کہ کہیں مجھے کوئی لڑکی پسند۔ عاطف نے جملہ ادھورا چھوڑا۔ تو لائبہ کو اب بھی اس کی پریشانی کی وجہ سمجھ نہیں آئی۔ اگر ایسا ہوا تو؟ عاطف نے اپنا خدشہ ظاہر کیا۔ اگر بات پسند کی ہے تو ایسا کوئی مسئلہ نہیں۔ ایسی بہت سی چیزیں ہوتی ہیں جو ہمیں پسند ہوتی ہیں۔ مسئلہ تو تب ہوتا ہے جب کسی سے محبت ہو جائے، کیونکہ یہ صرف ایک سے ہی ہوتی ہے اور بہت شدید ہوتی ہے۔ وہ ایک فلسفی کی طرح اسے محبت کا فلسفہ سمجھا رہی تھی۔ اور اگر محبت ہو جائے کسی سے، ایک اور سوال دگا کیا، تو اسے اپنا بنانے میں دیر نہیں کرنی چاہیے۔ جواب بلا توقف آیا۔ تمہارا مطلب ہے شادی؟ عاطف نے اب کی بار اس کی طرف دیکھ کر پوچھا۔ جی، جواب مختصر سا دیا لیکن اس کے انداز میں۔ اور اگر شادی کے بعد آپ پر یہ عیا ہو کہ جس محبت کی خاطر آپ نے شادی کی تھی وہ محبت تھی ہی نہیں، تب کیا کرنا چاہیے؟ باقیوں کا مجھے نہیں پتا، لیکن لائبہ نے اتنا جملہ کہہ کر عاطف کی آنکھوں میں دیکھ کر کہا۔ عاطف ظفر دل لگی میں کبھی بھی کسی کا دل نہیں توڑ سکتا۔ لائبہ کی آنکھوں میں اور لہجے میں اپنے بھائی کے لیے مان ہی مان تھا، اور غلط بھی نہیں تھا۔ وہ تھا ہی ایسا، اپنا دل توڑ سکتا تھا، کسی اور کا نہیں۔ وہ لوگوں کو ستا اور تنگ کر سکتا تھا پر کسی کا دل نہیں توڑ سکتا تھا۔ لیکن کوئی بھی آپ کو اپنی بیٹی ایسے ہی تو نہیں دے دے گا۔ میرا مطلب ہے ہمارے پیرنٹس۔ آپ کو ان سے بات کرنی چاہیے۔ لائبہ نے قرب سے ان کا ذکر کیا۔ وہ کم ہی ان کی بات کیا کرتی تھی۔ پر مجھے نہیں پتا یہ پسند ہے، محبت ہے، یا پھر دل لگی؟ وہ الجھا۔ آپ کا دل اس کا نام لے رہا ہے، کیا سمجھنے کے لیے اب بھی کچھ باقی رہا ہے؟ لائبہ نے کندھے اچکا کر پوچھا۔ لائبہ کہہ کر کچن سے باہر گئی تو عاطف ایک بار پھر سوچنے لگا کہ اچانک ہی لائبہ دوبارہ حاضر ہوئی۔ عاطف کے ہاتھ میں اس کا موبائل تھمایا اور کہا، بات کر لیں، ابھی شاید اٹھا لیں۔ وہ کہہ کے جا رہی تھی جب عاطف نے پیچھے سے آواز لگانے پر دروازے کی چوکھٹ تھامے اسے سوالیہ نظروں سے دیکھنے لگی۔ تمہیں نہیں لگتا یہ کچھ زیادہ جلدی ہو رہا ہے؟ عاطف نے موبائل ہوا میں لہرا کے کہا۔ جب محبت ہو جائے تو باقی کے مراحل بھی جلدی جلدی طے کر لینے چاہیے۔ آہستہ آہستہ پیچیدگیاں بڑھ جاتی ہیں۔ اس نے ایک بار پھر اپنا فلسفہ پیش کیا۔ لیکن جب او گاڈ بھائی پلیز، لائبہ نے اس کی بات سمجھتے ہوئے ہاتھ اٹھا کر اسے روکا۔ وہ کم کم ہی اسے بھائی کہتی تھی اور عاطف ہمیشہ ہی دل سے مسکرا دیتا تھا۔ ویسے میں نام جان سکتی ہوں لڑکی کا؟ لائبہ نے اشتیاق سے پوچھا۔ لڑکیاں جتنی حساس ہوتی ہیں ان سے کہیں زیادہ حساس ان کی عزتیں ہوتی ہیں۔ وہ فرش پر نظریں رکھے ماضی میں رانیہ کی کہی گئی بات دہرا رہا تھا۔ پھر اس نے نظریں اٹھائی تھیں۔ میں بغیر کسی جواز کے اس کا نام لے کر اس کی عزت پر حرف آنے نہیں دے سکتا۔ اس کی آنکھوں میں محبت ہی محبت چھلک رہی تھی، وہ جذبہ جس سے وہ خود بھی انجان تھا۔ پھر کہتے ہیں کہ محبت نہیں ہے۔ گڈ نائٹ، لائبہ اس سے جتاتی ہوئی اپنے کمرے میں چلی گئی۔ وہ ساری رات عاطف نے لاؤنج میں ٹہلتے ہوئے گزاری تھی۔ وہ بے چینی سے اپنے والدین کو کال پہ کال کرتا رہا، لیکن دوسری طرف اور بہت کچھ ایسا تھا جو ان 2 اولادوں سے بڑھ کر تھا۔ عاطف کو جب یقین ہو گیا کہ کال ریسیو نہیں کی جائے گی تو اس نے کچھ دیر سوچنے کے بعد ظفر صاحب کے آفس کال کی۔ پہلی بیل پر کال اٹینڈ کر لی گئی۔ عاطف نے جب اس لڑکی سے ظفر صاحب کے متعلق سوال کیے تو پتہ چلا وہ کسی بہت اہم میٹنگ میں مصروف تھے۔ اس نے کال ڈسکنیکٹ کی اور صوفے پر گرنے کے انداز میں بیٹھا، سر صوفے کی پشت سے ٹکائے۔ اس نے ایک سرد آہ ہوا کے سپرد کی۔ مکان کے انداز میں اس کی نظر گھڑی پر پڑی، بے یقینی سی بے یقینی تھی۔ وہ پلکیں بھی نہیں جھپکا پایا۔ صبح کے 5 بج رہے تھے۔ اگلے ہی لمحے اذانوں کی آوازیں اس کی سماعتوں سے ٹکرائی۔ یہ وقت کے ساتھ ساتھ بہت کچھ عیاں کر دیتا ہے۔ اس لمحے عاطف پر بھی یہ عیاں ہو گیا تھا کہ ہو سکتا ہے کہ وہ رانیہ سے محبت نہ کرتا ہو، پر وہ زندگی اس کے ساتھ گزارنا چاہتا تھا۔ اس کو اپنی زندگی کے سفر میں بطور ہم سفر منتخب کرنا چاہتا تھا۔
وہ ایک فیصلہ کو نتیجے پر پہنچتے ہوئے اپنے کمرے کی جانب بڑھ گیا تھا۔ مسلسل بجتے الارم نے اس کی نیند میں خلل پیدا کیا تھا۔ اس نے سائڈ ٹیبل سے ٹٹول کر فون اٹھایا، الارم بند کیا اور کچھ ہی دیر یوں ہی لیٹی رہی۔ پھر اٹھ کر اپنے وارڈروب کا رخ کیا، اس میں سے ایک پینٹ شرٹ کا انتخاب کرتی وہ شاور لینے چلی گئی۔ تھوڑی دیر بعد وہ واش روم سے باہر نکلی، ڈریسنگ ٹیبل کے آگے کھڑی ہو کر اپنے گیلے بال ڈرائر سے خشک کرتے ہوئے انہیں سیٹ کیا اور خود پر ایک بار بھرپور نگاہ ڈالے وہ کچن میں گئی، جہاں نورین بی بی ناشتہ تیار کر رہی تھی۔ ڈائننگ کی نشست سنبھالتے اس نے ملازمہ سے پوچھا، عاطف کہاں ہے؟ وہ تو ابھی اٹھے ہی نہیں، ملازمہ نے ناشتہ سرو کرتے بتایا۔ کیا؟ لیکن وہ تو اتنی دیر نہیں سوتے، اسے حیرت ہوئی تھی۔ ہو سکتا ہے طبیعت ٹھیک نہ ہو، انہوں نے قیاس کیا۔ ملازمہ کی بات سنتے اسے یاد آیا کہ رات کو عاطف پریشان تھا، کہیں واقعی تو طبیعت خراب نہ ہو گئی ہو۔ اس نے سوچتے ہوئے کہا، میں دیکھ کر آتی ہوں۔ عاطف کے کمرے کے پاس پہنچی تو دروازے پر ایک لفافہ چسپا تھا۔ وہ اسے پکڑے کمرے میں داخل ہوئی جو خالی تھا۔ باتھ روم چیک کیا، وہاں بھی کوئی نہیں تھا۔ پھر اپنے ہاتھ میں پکڑے لفافے کو چیک کیا اور اس میں سے کاغذ نکالتے اپنے سامنے کیا، جس میں لکھا تھا، لائبہ تم نے ٹھیک کہا تھا، اٹس لو۔ میں ابھی بھی یہی کہوں گا کہ مجھے نہیں پتا کہ سچ میں ایسا ہے بھی یا نہیں، لیکن یہ جو وقت ہے نا، اس نے مجھے لا علم کر دیا ہے اس بات سے کہ میں اسے اپنی زندگی میں چاہتا ہوں۔ میں اس کے ساتھ اچھے برے دن دیکھنا چاہتا ہوں۔ میں اسی کے ساتھ جینا اور اسی کے ساتھ مرنا چاہتا ہوں۔ میں نے بہت کوشش کی تھی کل رات، بہت کالز کی تھی اپنے پیرنٹس کو، پر وہ بیزی ہیں، ہمیشہ کی طرح۔ میں آخری کوشش کرنے جا رہا ہوں، میں ہمارے پیرنٹس سے ملنے جا رہا ہوں، دعا کرنا وہ مصروف نہ ہو، اور یہ بھی کہ عاطف نے زندگی میں پہلی بار کچھ مانگا ہے، زندگی اس سے مایوس نہ کرے۔ لائبہ اس کے لیے پورے دل سے دعا گو تھی۔ اس رات کو آج 3 ہفتے گزر گئے تھے۔ نہ احمد نے رانیہ سے کبھی بات کی اور نہ رانیہ نے احمد سے۔ جب بھی دونوں کا آپس میں سامنا ہوتا، رانیہ خفگی سے رخ پھیر کر اپنا راستہ ہی بدل دیتی۔ آج اتوار کا دن تھا، رانیہ لاؤنج میں بیٹھی بہت انہماک سے ٹی وی دیکھ رہی تھی، جسے بلال نے آ کر توڑا۔ رانیہ نے اسے خاموشی نظروں سے گھورا۔ آپ کو بھائی بلا رہے ہیں اپنے کمرے میں، بلال نے فوراً کہا۔ رانیہ نے ٹی وی بند کر کے اٹھ کھڑی ہوئی۔ انس حسن کے کمرے کے باہر وہ اپنے بلائے جانے کی وجہ سوچ رہی تھی۔ اس نے ہلکی سی دستک دی اور جواب موصول ہونے پر اندر چلی آئی۔ بیٹھو، انس حسن نے کتاب کو اسٹڈی ٹیبل پر رکھا، شاید وہ کچھ دیر پہلے اس کا مطالعہ کر رہے تھے۔ انس حسن کے کہنے پر رانیہ بیڈ پر ٹک گئی اور انس حسن کے دوبارہ بولنے کا انتظار کرنے لگی۔ 2 ہفتے پہلے کچھ لوگ تمہیں دیکھ کے گئے تھے، کیسے لگے تمہیں وہ لوگ؟ انس حسن نے اس موضوع پر بات شروع کی جس سے رانیہ بچنا چاہ رہی تھی۔ بس ٹھیک تھے، رانیہ نے جان چھڑانی چاہی۔ انس حسن نے کچھ سمجھتے ہوئے سر کو جنبش دی اور ایک لفافہ رانیہ کی طرف بڑھایا، جسے رانیہ نے آگے بڑھ کر تھام لیا۔ یہ کیا ہے؟ رانیہ نے ذہن میں آیا سوال کیا۔ اس میں لڑکے کی تصویر ہے، تم دیکھ لو۔ ہم سب کو یہ رشتہ بہت اچھا لگا ہے، لڑکا اور خاندان دونوں ہی اچھے ہیں۔ اب ہم تمہارے جواب کے منتظر ہیں، انس حسن نے تفصیل سے بتایا۔ رانیہ کو سمجھ نہیں آیا سب کو اس کی شادی کی جلدی کیوں تھی، ابھی تو اس کی اسٹڈیز بھی مکمل نہیں ہوئی تھی۔ اس نے بے دلی سے لفافہ چاک کیا اور تصویر نکالی۔ تصویر میں موجود شخص بہت شناسا تھا، وہی آنکھیں، وہی چہرہ، وہی بال اور وہی مسکراہٹ۔ رانیہ پتہ نہیں کتنی دیر اس تصویر کو بے یقینی کے عالم میں دیکھتی رہی۔ جب بار بار آنکھیں جھپکنے سے بھی منظر نہیں بدلا تو رانیہ پر یہ ظاہر ہو گیا وہ کوئی اور نہیں تھا، وہ وہی تھا، وہ جو کہہ کر گیا تھا۔ اس پر عمل بھی شروع کر دیا تھا اس نے۔ رانیہ نے تصویر واپس لفافے میں ڈالی اور بیڈ پر پٹکنے کے انداز میں رکھی۔ انس حسن اس پورے وقت میں اس کے چہرے کے اتار چڑھاؤ ملاحظہ فرما رہے تھے۔ تو تمہارا کیا جواب ہے؟ انس حسن نے ایک بار پھر پوچھا۔ نہیں، رانیہ نے قطعیت سے انکار کیا۔ وجہ؟ انس حسن نے تحمل سے پوچھا، جیسے انہیں علم ہو کہ انکار ہی کرے گی۔ کیونکہ وہ مجھ سے شادی کرنا چاہتے ہیں، رانیہ نے صاف گوئی کا مظاہرہ کیا۔ ظاہر ہے شادی دو فریق کی رضامندی سے ہی ہوتی ہے، یہ تو کوئی وجہ نہیں ہوئی۔ کیا تم ایسے شخص سے شادی کرو گی جو تم سے شادی نہیں کرنا چاہتا ہو؟ انس حسن نے اکڑے ہوئے لہجے میں کہا۔ رانیہ اب خود کو ملامت کر رہی تھی۔ اب وہ بھائی سے یہ تو نہیں کہہ سکتی تھی کہ وہ مجھ سے محبت کرتے ہیں، اس لیے میں ان سے شادی نہیں کرنا چاہتی۔ کوئی معقول وجہ؟ انس حسن نے ایک بار پھر پوچھا۔ بس مجھے نہیں کرنی ان سے شادی، رانیہ نے بچوں کی طرح ضد کرتے کہا۔ رانیہ، بچی مت بنو، اتنے اچھے رشتے بار بار نہیں آتے، اور پھر تمہارے انکار کرنے کی کوئی ٹھوس وجہ بھی تو ہو۔ تمہارے پاس وقت ہے، جب کوئی مضبوط وجہ مل جائے تو بتا دینا، میں وہیں سب کچھ روک دوں گا۔ اگلے ہفتے کی تاریخ دے رہا ہوں میں نکاح کے لیے، انس حسن غصے سے کہتے کہتے نرم ہوئے تھے۔ نکاح؟ کیوں، میرا مطلب منگنی کی؟ رانیہ کی بات ہونے سے پہلے انس حسن ہی بول پڑی۔ اس کا کہنا ہے کہ وہ تمہیں پورے کا پورا اپنا بنانا چاہتا ہے، صرف نام سے منسوب نہیں کرنا چاہتا، بلکہ صرف اپنی ذات سے منسوب کرنا چاہتا ہے۔ انس حسن نے لبوں میں مسکراہٹ سجائے کہا۔ رانیہ کا چہرہ یکدم لال ہوا تھا۔
وہ سب کیا کہتے رہے تھے بھائی سے؟ رانیہ کو اندازہ ہو رہا تھا یہی وجہ تھی کہ وہ اس کے انکار کو کسی خاطر میں نہیں لے رہے تھے۔ رانیہ کو احمد پر اب اور بھی غصہ آ رہا تھا۔ اس نے نور اور زینب سے بھی اس متعلق بات کی تھی لیکن کوئی اس کی بات سننے کو تیار ہی نہیں تھا۔ سب کو وہ اچھا لگتا تھا اور اسے وہ برا لگتا تھا۔ اس نے کتنی دلیری سے اپنی محبت کا اظہار کیا تھا جیسے کوئی بات ہی نہ ہو، اور تو اور گھر تک پہنچ گیا اور رشتہ بھی مانگ لیا، جبکہ رانیہ کے ذہن میں دور دور تک شادی کا خیال بھٹک بھی نہیں رہا تھا۔ احمد نے MBA کے لاسٹ سیمسٹر کے پیپر دیے تھے اور اب وہ سب ہی نتائج کے انتظار میں تھے جب ہی یونیورسٹی کی طرف سے ایک ایونٹ منعقد ہوا۔ چونکہ نتائج نہیں آئے تھے تو یہ سب ہی اسٹوڈنٹ تھے اور بطور اسٹوڈنٹ اپنا آخری ایونٹ اٹینڈ کر رہے تھے۔ ایونٹ کی رات جب احمد نے رانیہ اور عاطف کو ساتھ دیکھا تو احمد پر یہ حقیقت کھل گئی تھی کہ رانیہ کے لیے بہت سے امیدوار ہوں گے، پر اب احمد کے لیے صرف رانیہ تھی۔ احمد نے اس دن جو بھی رانیہ سے کہا وہ یکدم نہیں تھا، دل کی یہ خواہش تھی جو اس طرح اس کے لبوں پر آئی تھی، اور پھر اپنے کہے کو حقیقت بنانے میں احمد نے دیر نہیں لگائی تھی۔ اگلے 2 دن میں گھر میں بات کر چکا تھا اور زہرا بیگم تو فوراً راضی ہو گئی تھی۔ وہ اپنے بیٹے کی پسند دیکھنے کے لیے بہت ایکسائٹیڈ تھی، اور پھر جب وہ رانیہ کے گھر اسے دیکھنے آئیں تو پھر دیکھتی ہی رہ گئی۔ انہیں یہ معصوم سی گڑیا اپنے بیٹے کے لیے بے حد پسند آئی تھی۔ انہوں نے فوراً حامی بھر لی۔ اندر گھر کے بڑے موجود تھے جبکہ باہر گارڈن میں انس حسن احمد کے ساتھ بیٹھے تھے۔ ان کے کھانے پینے کا بندوبست بھی یہی کیا گیا تھا۔ انس حسن ہلکی پھلکی سی بات چیت کر رہے تھے، شاید وہ ایک دم سے موضوع پر نہیں آنا چاہتے تھے۔ یہ سمجھتے ہوئے احمد نے بات کا آغاز کیا۔ میں رانیہ کی یونیورسٹی کا اسٹوڈنٹ ہوں۔ اسی سال میں نے اپنا MBA مکمل کیا ہے۔ مجھے نہیں پتا میں کب اسے چاہنے لگا، پر اتنا پتا ہے کہ اسے اپنا بنانا ہے۔ اس نے آج بھی اتنی ہی بہادری سے اقرار کیا تھا جتنا پہلے کر چکا تھا۔ اس نے آنکھیں نہیں جھکائی تھی، وہ آنکھیں ملائے بات کر رہا تھا۔ کیا رانیہ کو پتا ہے؟ انس حسن نے اپنی حیرت چھپائی۔ ایونٹ والی رات بتایا تھا، رو دی تھی۔ احمد نے بامشکل خود کو ہنسنے سے روکا تھا۔ کیوں؟ انس حسن نے سنجیدگی سے پوچھا۔ شاید اسے مجھ سے یہ توقعات نہیں تھی۔ احمد نے وہ وجہ بتائی جو اسے سمجھ آئی اور جو سچ بھی تھا۔ میری پوری فیملی یہاں پہلے سے ہی رضامند ہو کے آئی ہے۔ میں آپ کے جواب کا منتظر ہوں۔ احمد نے بغور انہیں دیکھتے ہوئے کہا جو کچھ سوچ رہے تھے۔ مجھے وقت درکار ہے۔ انس حسن نے کچھ وقت مانگا۔ جی ضرور۔ میں یہ بات بھی کرنا چاہتا تھا کہ جب آپ کی رضامندی شامل ہو جائے تو میں رانیہ سے نکاح کرنا چاہوں گا۔ وہ یقین سے بولا۔ ہو سکتا ہے جواب منفی ہو، اور صرف نکاح ہی کیوں؟ انس حسن کو اس کے یقین نے سوال کرنے پر اکسایا۔ جواب مثبت ہی ہوگا، اور نکاح اس لیے کیونکہ رانیہ کی اسٹڈیز ابھی مکمل نہیں ہوئی۔ اس نے نکاح کرنے کی وجہ بیان کی۔ نکاح ہی کیوں، منگنی بھی تو ہو سکتی ہے؟ ایک اور سوال کیا گیا۔ کیونکہ میں اسے پورے کا پورا اپنا بنانا چاہتا ہوں، صرف نام سے منسوب نہیں کرنا چاہتا، میں اسے اپنی ذات سے بھی منسوب کرنا چاہتا ہوں۔ ابھی کیوں؟ رانیہ کی اسٹڈیز ختم ہونے کے بعد بھی تو یہ سب ہو سکتا تھا۔ انس حسن ساری گرہیں آج ہی کھولنا چاہتے تھے۔ مجھے آج اسے اپنا بنانا ہے تاکہ کل اسے کھونے کا ڈر میرے دل میں نہ ہو۔ اس کے لہجے میں محبت صاف صاف محسوس کی جا سکتی تھی۔ حسن ملک کی طرف سے 2 ہفتے بعد مثبت جواب آ گیا تھا اور نکاح کے لیے جمعے کا دن تجویز کیا گیا تھا، جس پر سب ہی راضی تھے۔ احمد اپنی محبت کی داستان پہلے ہی حیدر کو سنا چکا تھا۔ اس کو حیرت ہوئی جب لڑکی کا نام سن کر حیدر نے نہ تو غصہ کیا اور نہ ہی کوئی ناراضگی ظاہر کی۔ وہ پہلے کی طرح نارمل ٹون میں بات کر رہا تھا اور اس کے لیے خوش بھی تھا۔ آج وہ اسے اپنی خوشی میں شامل کرنے کی دعوت دینے کے لیے فون کر رہا تھا، جو کافی انتظار کے بعد ہی صحیح لیکن اٹھا لیا گیا تھا۔ سلام دعا کے بعد اس نے حیدر کو اپنے نکاح پر مدعو کیا، جس کے جواب میں حیدر نے کہا، میں نہیں آ سکتا۔ کیوں نہیں؟ احمد نے بلا توقف پوچھا۔ احمد کے سوال پر حیدر نے خالی الذہن سے اپنے کیبن پر نظر دوڑائی۔ جواب کہیں نہیں تھا، نہ دل میں کہیں نہیں، نہ دماغ میں، جو خود نہیں جانتا تھا کیوں نہیں۔ تم کب تک اسی طرح ناراض رہو گے؟ احمد نے خفگی سے پوچھا۔ میں کسی سے ناراض نہیں ہوں۔ اس کا لہجہ مدھم تھا۔ میں نے کہا تب ہی کروں گا جب تم یہاں ہوگے، ورنہ نہیں۔ وہ ضدی ہوا۔ اگر تم نے نکاح نہیں کیا احمد تو ہماری دوستی کبھی تھی یہ بھی بھول جانا، اور تم اچھے سے جانتے ہو پتھر پر کھینچی لکیر تو شاید بدل جاتی ہو، لیکن حیدر عباس کے لفظ کبھی نہیں بدلتے۔ وہ اپنے لفظوں پر زور دیتا ہوا بولا۔ لیکن حیدر تم میرے اتنے اہم دن پر میرے ساتھ نہیں ہوگے؟ اس نے ایموشنل کرنا چاہا۔ بے فکر رہو، تمہاری دلہن کو رخصت کرانے ضرور آؤں گا۔ وہ مسکرایا تھا۔ ان گزرے مہینوں میں پہلی بار میں کچھ وقت اکیلا رہنا چاہتا ہوں، کچھ وقت اپنے ساتھ رہنا چاہتا ہوں۔ کچھ سوال ہے، میں ان کے جواب چاہتا ہوں خود سے، پھر آ جاؤں گا۔ ویسے بھی ابھی کانٹریکٹ ختم ہونے میں وقت ہے، میں اسے ادھورا چھوڑ کے نہیں آ سکتا۔ وہ بھی اداس تھا پر اپنی اداسی چھپا گیا تھا۔ میں تمہیں بہت مس کرتا ہوں اور اب لگتا ہے اور بھی کروں گا۔ وہ اداس ہوا۔
تمہارا انتظار رہے گا، احمد صرف اتنا ہی کہہ پایا۔ اگلا پورا ہفتہ رانیہ نے ایسی ایسی وجوہات انس حسن کو پیش کی جو شاید کسی نے پیش کی ہوں، جیسے کہ آپ نے ٹھیک سے نہیں دیکھا، اس کی آنکھیں بہنگی ہیں، ناک صحیح نہیں ہے، ہنستا اچھا نہیں، بال سلکی نہیں ہے۔ اس نے ایک تصویر کو ایک ہفتے میں نہ جانے کتنی بار دیکھا تھا اور اس میں وہ خرابیاں دریافت کی تھی جو اس میں تھی ہی نہیں۔ وہ ایسے احمر کو جج کر رہی تھی جیسے عموماً لڑکیوں کو کیا جاتا ہے۔ ایک دن تو حد ہی ہوگی جب اس نے انس حسن سے کہا کہ اس کی آنکھیں کھچی کھچی ہیں اور کھچی آنکھوں والے مرد بے وفا ہوتے ہیں۔ انس حسن کا دل کیا اپنا سر دیوار میں پٹک دے، لیکن اسے صرف سخت گوری سے نواز کر چلے گئے۔ رانیہ کو ان کے رد عمل کی وجہ سمجھ نہیں آئی۔ یہ تو بہت ٹھوس وجہ تھی، وہ بے وفا ہے، وہ بس کندھے اچکا کر رہ گئی۔ بالآخر وہ دن بھی قریب آ گیا جب اسے اس کا ہونا تھا، اور اب رانیہ کو نئی فکر لاحق ہو گئی تھی۔ وہ اپنے اتنے خاص دن میں زینب کو اپنے ساتھ چاہتی تھی، پر زینب نے آنے سے منع کر دیا تھا، اور کیوں کیا تھا وجہ رانیہ جانتی تھی۔ نیلم بیگم، جو یقیناً اسے یہاں دیکھ کر غصے سے پھٹ پڑتی، جو کم از کم زینب نہیں چاہتی تھی، اگر کوئی کچھ کر سکتا تھا تو وہ انس حسن تھے، وہ ضرور کوئی راستہ نکال لیتے۔ اس نے سوچا اور بیڈ پر اپنا پڑا دوپٹہ اٹھایا، سلیپرز پیروں میں ڈالے اور انس حسن کے کمرے میں پہنچ گئی۔ بھائی، اس نے انہیں مخاطب کیا جو ایک پینٹ کی جیب میں ہاتھ ڈالے کال پر کسی سے بات کرنے میں مصروف تھے۔ آئی کال یو بیک، انہوں نے رانیہ کی پریشان صورت دیکھ کر کہا۔ کیا ہوا ہے رانیہ؟ انہوں نے فکر مندی سے استفارہ کیا۔ بھائی، میں آپ کے فیصلے پر رضامند ہوں، لیکن آپ کو مجھ سے وعدہ کرنا ہوگا کہ نکاح کے وقت پر زینب میرے ساتھ ہوگی۔ میں نے اسے آنے کو کہا ہے پر اس نے انکار کر دیا۔ رانیہ نے آنکھوں میں نمی لیے کہا۔ بس اتنی سی بات؟ وعدہ، انس حسن نے اسے اپنے ساتھ لگائے کہا۔ سچ؟ رانیہ کی نم آنکھوں میں خوشی کی لہر واضح دیکھی جا سکتی تھی۔ بالکل سچ، انس حسن نے سر کو ہلکی سی جنبش دی اور مضبوط لہجے میں کہا۔ صبح کا پر نور سورج طلوع ہونے سے پہلے بہت سے ایسے ہاتھ اللہ کی بارگاہ میں صرف رانیہ کے لیے دعا گو تھے، اس کی آنے والی زندگی خوشیوں سے بھری ہو، اسے زندگی کی ہر خوشی دیکھنی نصیب ہو۔ لیکن رانیہ آج بھی اپنی دعا نہیں بدلی تھی۔ وہ خود کو بلائے آج بھی زینب کے لیے خوشیاں مانگ رہی تھی، ڈھیر ساری خوشیاں۔ اور ایسا ہو سکتا تھا بھلا کہ نور خدا اس شخص کو خوشیوں سے محروم رکھتا ہو جو دوسروں کی خوشیاں اتنی دل جمی سے مانگتا ہو۔ نکاح چونکہ سادگی سے ہونا تھا، اس لیے احسن صاحب نے قریب کے رشتہ داروں کو مدعو کیا تھا، جو سب لاؤنج میں محفل لگائے بیٹھے تھے، جن میں رانیہ بھی تھی اور اکتائی ہوئی مہندی لگوا رہی تھی۔ اس کے گورے گورے سرخی مائل ہاتھوں پیروں پہ آج احمر کے نام کی مہندی لگی تھی، جو یقیناً بہت گہرا رنگ چھوڑنے والی تھی۔ اس کی کمر بیٹھے بیٹھے اکڑ گئی تھی۔ کچھ دیر آرام کرنے کی نیت سے نور کے ہمراہ اپنے کمرے میں آئی۔ دروازہ وا کرتے ہی بیڈ پر بیٹھے نفوس کو دیکھ رانیہ کی اکتاہٹ پل بھر میں غائب ہو گئی تھی۔ دل خوشی سے جھوم اٹھا تھا۔ اس نے زینب کو گلے لگایا، جس میں خلل دروازے کی دستک نے پیدا کیا۔ چونکہ رانیہ کے ہاتھوں میں مہندی لگی تھی، اس لیے دروازہ نور نے کھولا اور رانیہ آگے کھڑی ہو گئی۔ دروازے کے فریم میں انس حسن کا چہرہ دیکھ رانیہ وہی عمل دہرانے والی تھی جب انس حسن نے ایک ہاتھ اٹھائے مسکراتے ہوئے کہا، رانی، مہندی؟ کیا بھائی؟ آئی لو یو بھائی، آپ دنیا کے سب سے اچھے بھائی ہیں۔ رانیہ پہلے خفگی سے بولی اور پھر ایک دم خوشی سے چہکتے ہوئے سب کو کافی کھینچ کے بولی۔ وہ تو میں ہوں، انس حسن نے گہری مسکراہٹ کے ساتھ حامی بھری۔ انس حسن نے اپنے دوسرے ہاتھ میں تھاما رانیہ کا آج کا جوڑا نور کو دیا اور واپسی کی راہ لی۔ زینب پہلے بھی کئی بار رانیہ کو سمجھا چکی تھی، لیکن شاید رانیہ کو سمجھ ہی نہیں آیا تھا یا پھر دیر سے آنا تھا۔ زینب نے اس کا بازو تھامے اسے بیڈ پر بٹھایا اور خود گھٹنوں کے بل اس کے پاس بیٹھ گئی۔ زینب نے بنا تمہید باندھے بولنا شروع کیا۔ تم ابھی احمر بھائی کو پسند نہیں کرتی، پر انشاءاللہ وقت کے ساتھ ساتھ کرنے لگو گی۔ تمہیں لگ رہا ہوگا کہ کوئی تمہاری بات کو، تمہارے انکار کو اہمیت نہیں دے رہا۔ ایسا اس لیے ہے کیونکہ احمر بھائی ایک بہت اچھے انسان ہیں، اور پھر وہ تم سے محبت بھی کرتے ہیں، اور سب سے اہم بات، وہ دنیا کے سامنے تمہیں یعنی اپنی محبت کو قبول کرنے کی ہمت رکھتے ہیں۔ وہ تمہیں اپنا بنانا چاہتے ہیں، تمہیں اپنی عزت بنانا چاہتے ہیں۔ اگر وہ غلط ہوتے تو نہ بات گھر تک پہنچتی، نہ ہی نکاح تک۔ وہ تمہارے ساتھ ڈیٹنگ کرتے جو آج کل کے نوجوان بہت شوق سے کرتے ہیں۔ وہ تمہارے ساتھ وہ رشتہ قائم کرنا چاہتے ہیں جو اللہ نے آدم اور بی بی حوا کے درمیان قائم کیا تھا، خالق کائنات کی تخلیق کا کیا گیا پہلا اور پاکیزہ رشتہ۔ تمہیں احمر بھائی کی محبت پر یقین نہیں ہے، لیکن کیا جان چھڑکنے والے اپنے بھائی کی محبت پر بھی یقین نہیں ہے؟ کیا میری اور نور کی محبت پر بھی یقین نہیں ہے؟ تمہیں کیا لگتا ہے اگر کچھ غلط ہو رہا ہوتا تو کیا انس بھائی یا ہم میں سے کوئی چپ رہتا اور ہونے دیتا کچھ بھی تمہارے ساتھ؟ تمہیں آج اس رشتے کو پورے دل سے قبول کرنا ہے۔ تم کرو گی نا؟ زینب نے اسے سمجھایا اور آخر میں سوال بھی کیا۔ تم ساتھ ہوگی تو ضرور، رانیہ نے دھیمی آواز میں کہا۔ اور میں؟ نور نے منہ پھلائے پوچھا۔ تم بھی، رانیہ نے دانت دکھاتے کہا۔
دروازے میں حرکت ہوئی تو زینب جھٹ سے پردے کے پیچھے چھپ گئی اور آنے والی کوئی اور نہیں نیلم بیگم تھی، جو کافی جلدی میں تھی، لیکن نور اور رانیہ کے تاثرات دیکھتے انہوں نے پوچھا، تم دونوں کی ہوائیاں کیوں اڑی ہوئی ہیں؟ آنٹی میری تو نہیں، البتہ رانیہ کی صبح سے اڑی ہوئی ہیں۔ نور نے بات دبانی چاہی۔ میری کیوں اڑنے لگی؟ رانیہ نے بھی اس کا برابر ساتھ دیا۔ ان کو نئی بحث میں پڑتا دیکھ نیلم بیگم نے حکم سنایا، رانیہ اب تیاری پکڑو، ظہر کے بعد فوراً نکاح ہے۔ نور بیٹا آپ بھی دیکھ لو ورنہ اس نے نہ جانے کب تیار ہونا ہے۔ جی آنٹی، نور نے تابع داری سے کہا۔ نیلم بیگم دونوں کی طرف مسکراہٹ اچھالتے ہوئے کمرے سے چلی گئی۔ بچ گئے۔ ان کے جاتے ہی رانیہ نے بیڈ پر دھرم سے گرتے ہوئے اور نور نے بیڈ پر اسی کے انداز میں بیٹھتے ہوئے ہم آواز کہا۔ زینب پردے کے پیچھے سے نکلی اور ان دونوں کے ساتھ بیڈ پر جا بیٹھی۔ ساتھ ہی اس نے بڑبڑاتے ہوئے کہا، ڈرامے باز۔ نور اور زینب نے کچھ اشاروں کا تبادلہ کیا، پھر نور نے رانیہ کا دائیں جبکہ زینب نے رانیہ کا بائیں ہاتھ تھاما اور اسے گھسیٹ کے بیڈ سے اٹھایا۔ میڈم آپ نے تیار بھی ہونا ہے، زینب نے اسے یاد دلایا۔ بھلا مجھے کسی تیاری کی ضرورت ہو سکتی ہے؟ رانیہ نے آنکھیں پٹپٹاتے پوچھا۔ نہیں بالکل نہیں، جب احمر بھائی نے تم سے پسینے اور بدبو سے بھری حالت میں بھی محبت ہو گئی تو آج تو وہ تمہارے عاشق ہی ہو جائیں گے۔ نور نے زینب کے کندھے پر کونی رکھے رانیہ کو چھیڑا۔ نور اب تم نہیں بچو گی، رانیہ نے چیختے ہوئے نور پر ہاتھ ڈالنا چاہا جو زینب کے پیچھے چھپ گئی تھی۔ رانی کچھ تو لحاظ کر لو، تم دلہن ہو، زینب نے ان دونوں کے بیچ کھڑے ہو کر کہا۔ دلہن بننا نہ ہو گیا کوئی جرم سر لینا ہو گیا، یہ نہیں کر سکتی وہ نہیں کر سکتی، رانیہ نے تپے ہوئے انداز میں کہا۔ جاؤ جا کے تیار ہو، زینب نے اس کی بات پر مسکراتے ہوئے کہا۔ رانیہ بچوں کی طرح نور کو منہ چڑھاتی ہوئی اپنا جوڑا لیے باتھ روم میں بند ہو گئی۔ کچھ دیر بعد جب رانیہ باتھ روم سے باہر نکلی تو اس نے آف وائٹ رنگ کا ہلکا سا کامدار جوڑا زیب تن کیا ہوا تھا۔ یہ رنگ اس کی گوری رنگت پر خوب جچ رہا تھا۔ مہندی جو وہ دھو چکی تھی اس کا رنگ بہت گہرا آیا تھا اور بال بکھرے ہوئے تھے، وہ ایسے ہی بہت پیاری لگ رہی تھی۔ دکھاؤ رانی۔ اوہو مہندی کا رنگ تو بڑا گہرا ہے۔ نور نے اس کے دونوں ہاتھوں کو اپنے ہاتھ میں لیتے شوقی سے ایک بار پھر رانیہ کو چھیڑا۔ تمہارا بھی پہلا حساب کلیئر نہیں ہوا، اس لیے ذرا سنبھل کر، رانیہ نے اسے وارن کیا۔ سنبھلنے کی ضرورت تو آج احمر بھائی کو ہے۔ نور نے ابھی یہی کہا تھا۔ ڈریسنگ ٹیبل کی چیئر پر بیٹھی رانیہ اس کی بات سمجھتے ہوئے ایک جھٹکے سے مڑی تھی اور اس کے پیچھے بھاگی تھی۔ ایک دوسرے کو کشنز مارتی وہ ایک دوسرے کے پیچھے پیچھے تھی اور کچھ ہی دیر میں پورے کمرے کا نقشہ بدل چکی تھی۔ زینب ان کی چھیڑ چھاڑ سے محظوظ ہو رہی تھی، لیکن جب ان دونوں نے رکنے کا نام نہیں لیا تو زینب بول پڑی۔ رانی بس، تم نے سنا نہیں اس نے کیا کہا؟ رانی نے شکایتی انداز میں کہا۔ کیا کہا تھا؟ نور ایک بار پھر شوق ہوئی۔ رانیہ نے التجائی نظروں سے زینب کو دیکھا جیسے کہہ رہی ہو اسے چپ کرا دو، جسے سمجھتے ہوئے نور بولی، اچھا بھائی ٹھیک ہے، میں کچھ نہیں کر رہی، آؤ بیٹھو۔ زینب نے اسے پکڑ کر چیئر پر بٹھایا اور وہ دونوں اسے تیار کرنے لگی۔ وہ کچھ دیر کی محنت کے بعد دلہن بنے ان کے سامنے تھی۔ زینب اسے آئینے میں دیکھ کر تعریف کی۔ ماشاءاللہ بہت پیاری لگ رہی ہو، بالکل بہت پیاری، نور نے زینب کی بات سے متفق ہوتے کہا اور ساتھ پوچھا بھی، اب چلیں ٹائم ہو گیا؟ ہاں چلو۔ رانیہ نے زینب کا ہاتھ نہیں چھوڑا تھا۔ رانی میں نہیں آ سکتی، میں تمہارا اتنا خاص دن برباد نہیں کرنا چاہتی، زینب نے رانیہ سے اپنا ہاتھ چھڑاتے ہوئے کہا۔ رانیہ کسی سہمے بچے کی طرح زینب کو دیکھنے لگی۔ تم نہیں آؤ گی تو وہ ویسے بھی ہو جائے گا زینی، وہ رو دینے کو تھی۔ رانی نہیں رونا نہیں ہے، ہماری دوستی فاصلوں کی محتاج تو نہیں، ہم کتنے ہی دور کیوں نہ ہو ہم ہمیشہ ساتھ ہیں، ہے نا؟ زینب نے تصدیق چاہی۔ رانیہ نے اس بات میں سر ہلایا، اور پھر نور بھی تو ہے تمہارے ساتھ؟ زینب نے اس کے کان میں بلوٹوتھ لگائی۔ میں وہاں بھی تمہارے ساتھ ہوں گی اس کے ذریعے، زینب نے اس کے گال کو تھپکا کر کہا۔ رانیہ نے زینب کو گلے لگایا اور نور بھی اس کے ساتھ لگ کر کھڑی ہو گئی اور پھر رانیہ چلی گئی۔ اس کے جاتے ہی زینب نے بھی اپنی راہ لی۔ نکاح کی تقریب چونکہ ڈرائنگ روم میں ہونا طے پائی تھی، اسی لیے آج اس کی سٹنگ کو تبدیل کیا گیا تھا۔ کمرے کے دونوں اطراف براؤن رنگ کے صوفہ سیٹ ایک صف میں رکھے گئے تھے اور کھڑکیوں پر سفید رنگ کی نیٹ کے مگر خوبصورت سے پردے ڈالے گئے تھے۔ کمرے کے وسط میں نیٹ کا ایک بڑا سا فریم رکھا گیا تھا جس کا مقصد دونوں جگہ کو جدا کرنا تھا۔ احمد کی پوری فیملی اور فرینڈز، حاشر اور علی کا استقبال کیا گیا۔ علی اور حاشر نے یک رنگ کا سوٹ زیب تن کیا ہوا تھا۔ وہ رائل بلو رنگ کے کرتے پجامے میں ملبوس گرے رنگ کی واسکٹ پہنے بہت ہینڈسم لگ رہے تھے۔ سب مہمانوں کو پھولوں کے ہار پہنائے اور ڈرائنگ روم میں بٹھایا گیا۔ ظہر کی نماز کی ادائیگی کے بعد سب ایک بار پھر اسی جگہ موجود تھے۔ کچھ ہی دیر میں انس حسن کی تقلید میں قاضی صاحب تشریف لائے اور مردوں کی سائڈ پر بیٹھ گئے۔ اب سب کو رانیہ کے آنے کا انتظار تھا اور یہ انتظار زیادہ طویل نہیں ہوا تھا۔ وہ نور کے ہمراہ کمرے میں داخل ہوئی تھی۔ پیروں میں باریک نگوں کے کام والی سلیپرز پہنی تھی جس میں مہندی کے نقوش و نگار بآسانی دیکھے جا سکتے تھے۔ آف وائٹ جوڑا پہنے بائیں کندھے پر لال چنری لٹک رہی تھی۔ سر پر سوٹ کے ساتھ کا دوپٹہ سٹ کیا تھا۔ اس کے ساتھ ہی
آف وائٹ رنگ کی جالی دار دوپٹے میں سے گھونگھٹ کی طرح ڈالا ہوا تھا، گلے میں چھوٹا مگر ہلکا سا نفیس نیکلس، چھوٹے چھوٹے ایئر رنگز پہنے۔ میک اپ کے نام پر اس نے گلابی رنگ کی لپسٹک کا استعمال کیا تھا جو اس کی خوبصورتی کو بڑھا رہی تھی۔ احمد جس کی نظریں دروازے پر ہی مرکوز تھی، اسے دیکھ کر دل زور سے دھڑکا تھا۔ باقی سب منظر دھندلا سا گیا تھا۔ اگر اس لمحے کوئی دکھ رہا تھا تو صرف وہ تھی۔ وہ دنیا سے بیگانہ ہوا اسے دیکھ رہا تھا۔ اس کے دیکھنے کا ہی اثر تھا کہ رانیہ کی نظر اس پل اس پر پڑی۔ وہ گھٹنوں پر ہاتھ رکھ کے اس کی ہی طرف دیکھ رہا تھا۔ اس نے آج سفید کرتے شلوار پر آف وائٹ رنگ کی ویسٹ کوٹ پہن رکھی تھی، ہاتھ میں ریسٹ واچ چمک رہی تھی اور پیروں میں پشاوری چپل موجود تھی۔ وہ بلا شبہ حسین مردوں میں سے تھا۔ رانیہ کو وہ آج نیا نیا سا لگا۔ دونوں کی نظریں ملی تو وہ رانیہ کو دیکھ مسکرایا تھا۔ رانیہ کی آنکھیں حیرت سے سائز میں بڑی ہو گئی تھی۔ اگلے ہی پل اس نے اپنی نظروں کا زاویہ بدل دیا۔ قاضی صاحب نے اجازت طلب نظروں سے انس حسن کو دیکھا۔ انہوں نے آنکھیں جھپکائے اپنی رضامندی ظاہر کی تو قاضی صاحب نے نکاح نامہ اور قلم ان کو تھما دیا۔ وہ نکاح نامہ اور قلم لیے خواتین کی جانب آئے، اسے رانیہ کے آگے رکھی ٹیبل پر رکھا اور خود ایک گھٹنا زمین پر ٹکائے اور رانیہ کا بائیں ہاتھ پر اپنا مضبوط ہاتھ سے تھام لیا۔ رانیہ احسن ولد احسن ملک، آپ کا نکاح احمد وقار ولد وقار عابد کے ساتھ 10 لاکھ روپے حق مہر سکہ رج الوقت طے پایا جاتا ہے، کیا آپ کو قبول ہے؟ اس وقت رانیہ کے حواس و خمسہ نے کام کرنا بند کر دیا تھا۔ دل اور دماغ دونوں سے ہی کوئی سگنل نہیں آ رہا تھا اور پھر اس پر ایک ڈر پوری شدت سے حاوی ہوا تھا، حقدار بدل جانے کا۔ اسی لمحے انس حسن نے اپنی گرفت کو نرمی سے مضبوط کیا۔ کان میں لگے بلوٹوتھ سے بھی زینب نے سرگوشی کے انداز میں اسے پکارا تھا۔ دوسری طرف احمد سانسیں روکے آنکھوں کی باڑ گرائے بیٹھا تھا، نیٹ کے اس پار دیکھنے اپنی سماعتوں کو ایکسٹرا زوم کیے ہوئے تھا۔ رانیہ کے جواب کا منتظر تھا۔ رانیہ نے اپنے خشک لبوں پر زبان پھیری، آنکھیں بند کی اور کپ کپاتی ہوئی آواز میں کہا، قبول ہے۔ احمد نے اب بھی سانس نہیں لی تھی۔ قاضی صاحب نے دوسری بار پوچھا، قبول ہے؟ نہ جواب بدلا نہ انداز۔ احمد نے اب بھی سانس نہیں لی تھی۔ وہ اب بھی مجسمے کی طرح بیٹھا تھا۔ قاضی صاحب نے تیسری بار پوچھا، قبول ہے؟ رانیہ کی آواز میں کپ کپاہٹ صاف محسوس کی جا سکتی تھی۔ احمد نے بے اختیار سانس لی تھی، آنکھوں کے پردے گرائے تھے اور لبوں پر دل موہ لینے والی مسکراہٹ در آئی تھی۔ اتنی دیر تک آنکھیں نہ جھپکانے کی وجہ سے آنکھوں سے ایک موتی نکل کر اس کے کرتے میں جذب ہو گیا اور پھر رانیہ نے دستخط کیا اور یہی اکثر 3 سوال احمد سے بھی کیے گئے، جس نے بڑی خوشی خوشی سے ہر سوال کا جواب مثبت دیا۔ اگر یہی سوال اس سے 1000 بار بھی کیا جاتا تب بھی اس کا جواب یہی ہوتا۔ شاید سوال کرنے والا تھک جاتا مگر وہ جواب دیتے نہ تھکتا۔ احمد نے دستخط کیا اور پھر قاضی صاحب نے دعا کروائی۔ دعا کے بعد مبارکباد کا ایک سلسلہ شروع ہو گیا۔ سب ایک دوسرے سے گلے ملے مبارکباد دے رہے تھے۔ احمد خوشی خوشی سب سے مبارکباد وصول کر رہا تھا۔ نکاح کے بعد رنگ ایکسچینج کرنا پہلے ہی طے پایا تھا، اسی لیے اب کمرے کے وسط سے نیٹ کا فریم ہٹا دیا گیا تھا اور احمد کو رانیہ کے پاس بٹھا دیا گیا، جو اس کے اتنے قریب بیٹھنے پر ڈسٹرب ہو رہی تھی۔ احمد کن اکھیوں سے اسے دیکھتا اس کی حالت سے خوب محظوظ ہو رہا تھا۔ منگنی کی رسم ادا کرنی تھی لیکن انس حسن کا کچھ پتہ نہیں تھا۔ نیلم بیگم اسے ڈھونڈ رہی تھی پر وہ یوں سب مہمانوں کو چھوڑ کر نہیں جا سکتی تھی، اسی لیے انہوں نے نور کو اشارہ کر کے بلایا۔ نور کھڑی ہوئی تو رانیہ اس کا ہاتھ پکڑ گھسیٹنے کے انداز میں اپنے پاس پھر سے بٹھا رہی ہے۔ یہاں پہلے میری جان پر بنی ہے اور اوپر سے تم مجھے اکیلا چھوڑ کر جا رہی ہو۔ رانیہ نے نور کے کان میں سرگوشی کی۔ بے فکر ہو جاؤ، یہ جان بہت عزیز ہے احمد بھائی کو، نور نے شرارت سے کہتے ہی فوراً نیلم بیگم کے پاس چلی گئی تھی۔ جان نہیں لوں گا، وہ شاید سب سن چکا تھا، محفل سے آنکھ بچائے کہہ رہا تھا۔ تو پھر کیا لیں گے؟ اس نے بڑبڑاتے ہوئے خود کلامی کی تھی۔ جو میں نے لینا تھا وہ میں لے چکا ہوں۔ احمد کو پتا تھا کہ وہ اپنے ننھے ذہن پر زور دیتے ہوئے سوچ رہی تھی کہ کیا، اور ایسا ہی تھا، وہ ادھر ادھر دیکھتی اپنے سوال کا جواب ڈھونڈ رہی تھی جیسے کہیں لکھا ہی ہوگا۔ احمد گردن گھمائے محفل کی پرواہ کیے بغیر اس کو دیکھنے لگا، جس کے دیکھنے کو اگنور کر رہی تھی، اور احمد نے پھر اسے بتایا۔ رانیہ رانیہ احمد، آج کے دن کی سب سے بڑی حقیقت، آج مجھے رانیہ مل گئی، مانو سب مل گیا۔ رانیہ اس کی آنکھوں میں دیکھا۔ آج ان ہری آنکھوں کی ہر لکیر صاف نظر آ رہی تھی۔ اس نے ان میں اپنا عکس دیکھا تھا جہاں خوشی رقصہ تھی۔ اگلے ہی پل رانیہ نے اپنی سمت نگاہ بدل دی۔ عجیب بات تھی، اسے احمد کا یہ کہنا برا نہیں لگا تھا۔ نور کافی دیر سے لاؤنج کے گیٹ کے پاس کھڑی انس حسن کا انتظار کر رہی تھی۔ گارڈن میں ٹہلتے ہوئے نہ جانے کس سے کال پر اتنی دیر سے گفتگو کر رہے تھے۔ وہ یہاں کھڑی پھر سے اپنی پرانی کیفیت میں جانے لگی تھی۔ اس نے خود پر میں ٹھیک ہوں کا خول چڑھایا ہوا تھا جو اب اترنے لگا تھا۔ اسے رونا آ رہا تھا اور وہ رو دیتی اگر علی وہاں نہ آ جاتا۔ آپ یہاں خیریت؟ علی نے دروازے کے باہر دیکھتے پوچھا۔ علی بھائی، آپ میرا ایک کام کریں گے؟ نور نے پیچھے مڑ کر اسے دیکھا اور ساتھ ہی یہاں سے نکلنے کی بھی کی۔
کون سا کام؟ علی نے ماتھے پر بل ڈالے پوچھا۔ منگنی کی رسم ہونے والی ہے تو نیلم آنٹی نے مجھ سے کہا ہے کہ رانیہ کے بھائی کو بلا لاؤں، لیکن میں کب سے انتظار کر رہی ہوں ان کا، پر وہ بیزی ہیں۔ آپ جا کر بلا لائیں گے؟ مجھے رانیہ کے پاس بھی جانا ہے، نور نے فٹافٹ سے اپنی بات مکمل کی۔ ہے کہاں وہ؟ علی نے پوچھا۔ وہاں۔ تھینک یو، نور نے گارڈن میں ایک سمت اشارہ کر کے بتایا، ساتھ میں شکریہ بھی ادا کیا۔ مینشن ناٹ سس، علی نے بالوں میں ہاتھ پھیرتے ہوئے مزے سے کہا۔ اوکے برو، نور نے ہنستے ہوئے جواب دیا۔ انس حسن کے ڈرائنگ روم میں داخل ہوتے ہی نیلم بیگم زہرا بیگم سے ایکسکیوز کرتی انس حسن سے کہہ رہی تھی، کہاں تھے تم؟ خیر، رنگ دو، رسم شروع کرنی ہے۔ رنگ؟ او گاڈ، انس حسن کو کچھ یاد آیا تھا۔ کیا ہوا؟ نیلم بیگم نے پریشانی سے استفارہ کیا۔ میں نے رنگ کا آرڈر تو کیا تھا پر ریسیو کرنا بھول گیا، انس حسن نے کہا۔ ایسا کرو، ڈرائیور کو بول دو، وہ لے آئے گا۔ انہوں نے حل نکالا۔ چھٹی پہ ہے، انس حسن نے نظریں بچائے کہا۔ ایک تو میں تمہاری اس عادت سے بیزار آ چکی ہوں، یہ 10ویں 12ویں بار ہو رہا ہے کہ جب ڈرائیور کی ضرورت ہوتی ہے اور ڈرائیور ہی غائب ہوتا ہے۔ نیلم بیگم نے غصے میں آ گئی تھی۔ اگر آپ کی اجازت ہو تو میں لے آتا ہوں، علی نے کہا، جسے یہ دونوں یکسر ہی بلائے اپنی الجھن میں الجھے ہوئے تھے۔ نہیں، ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے، میں لے آتا ہوں، انس حسن نے جلدی سے کہا۔ نکاح کا فنکشن تو لڑکے والوں کی طرف سے اٹینڈ کیا ہے، پر شادی لڑکی والوں کی طرف سے اٹینڈ کریں گے، اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہم آپ کا انویٹیشن قبول کریں تو آپ کو ہمیں ابھی خدمت کرنے کا موقع دینا ہوگا۔ علی نے خود کو خود ہی مدعو کیا تھا۔ اچھا ٹھیک ہے، انس حسن مسکرائے اور ہار مانتے ہوئے اسے ایڈریس سمجھانے لگے، ساتھ اسے ایک سلپ بھی دی۔ علی حاشر کو اپنے ساتھ آنے کا اشارہ کرتا وہاں سے نکل گیا۔ علی نے کار پارکنگ میں لگائی اور حاشر کے ساتھ اندر قدم رکھے۔ یہ 2 منزلہ ایک خوبصورت سی عمارت جیولری کا شو روم تھا، جہاں چاروں اطراف شیشے کی شیلفوں میں قیمتی زیورات سجے تھے، اور اسی طرح انہی سبھی شیلفوں کے آگے کاؤنٹر بھی موجود تھے۔ یہ دونوں ایک کاؤنٹر کی طرف بڑھے تو سیل مین نے پیشہ ورانہ انداز میں کہا، ہاؤ مے آئی ہیلپ یو سر؟ برنگ دی آرڈر، علی نے حاشر کے ہاتھ سے سلپ تھامتے ہوئے کاؤنٹر پر رکھی۔ اوکے، ویٹ فار اے وائل۔ سیل مین سلپ تھامتا ہوا اندر چلا گیا۔ علی پینٹ کی جیبوں میں ہاتھ ڈالے سیٹی بجاتے ہوئے شو روم کا بھرپور جائزہ لے رہا تھا۔ حاشر اس کی تکلیف میں تھا، جسے اس کے سیٹی بجانے سے کوفت ہو رہی تھی۔ تم منہ بند کر کر نہیں چل سکتے؟ حاشر نے دانت پیچھے۔ جتنا بند ہے اسی پر ہی شکر کا سانس لو، علی نے سنجیدگی سے بنا اس کی طرف دیکھے کہا، یہ جانے بغیر کہ وہاں کوئی اور بھی تھا جسے اس کی یہ حرکت بہت ناگوار گزر رہی تھی۔ جب ہی سیل مین نے انہیں اپنی طرف بلا کر آرڈر ان کے حوالے کیا، علی نے پیمنٹ کے لیے والیٹ نکالا تو سیل مین نے کہا، سر پیمنٹ ہو چکی ہے۔ ہو چکی ہے؟ علی نے ماتھے پر شکنے لیے حاشر کو دیکھا، جس نے کندھے اچکا دیے۔ جی مسٹر انس حسن نے کر دی تھی، سیل مین اپنے سابقہ انداز میں کہا۔ اوکے، علی نے حاشر کو بیگ تھمایا۔ یہ دونوں پارکنگ ایریا میں داخل ہوئے۔ علی شاہانہ انداز میں چلتا ایک انگلی میں کی چین گھما رہا تھا۔ سیٹی بدستور بج رہی تھی کہ اچانک ایسا محسوس ہوا جیسے اس کا کان سن ہو گیا ہو۔ اگلے ہی پل اسے اپنے جبڑے میں درد اٹھتا محسوس ہوا۔ کچھ لمحے لگے تھے دماغ کو یہ پروسیس کرنے میں، آیا اس کے ساتھ ہوا کیا ہے۔ ہوش کی دنیا میں آتے ہی اس نے صنف نازک کو اپنے روبرو پایا۔ وہ کاٹن کے رائل بلو سوٹ میں ملبوس تھی اور اس کے سنہری بال پونی میں مکید تھے۔ وہ غصے سے سرخ ہوتی آنکھیں اور ناک لیے اسے کچھ بول رہی تھی، لیکن علی تو اس میں ہی کھو گیا تھا، اور حاشر حیرت سے بے ہوش ہونے کے قریب تھا۔ علی احمد کو کسی نے تھپڑ مار دیا تھا، اور وہ ایسے کھڑا تھا کہ مانو کسی اور ہی دنیا میں ہو۔ وہ لڑکی سے کھڑی کھوٹی سنا کے چلی گئی تھی، اور وہ اب بھی اس طرف دیکھ رہا تھا جہاں سے وہ گئی تھی۔ علی، حاشر نے اسے پکارا۔ وہ کھوئے ہوئے انداز میں بولا۔ علی، وہ لڑکی تجھے تھپڑ مار کر گئی ہے، حاشر نے اسے یاد دلایا۔ جانتا ہوں، سابقہ انداز میں ہی کہا گیا، لیکن اس نے ایسا کیوں کیا؟ اس نے ہوش میں آتے ہی پوچھا۔ بتا کر تو گئی ہے، تم نے سنا نہیں؟ حاشر نے ماتھے پر بل لیے پوچھا۔ میرا کان سن ہو گیا ہے شاید، اس نے اپنے کان کو چھوتے کہا۔ اسی لیے کہتے ہیں کبھی دوستوں کی بھی سن لینی چاہیے۔ اب یہ اتفاق تھا کہ شاپ میں سارا وقت اس نے تمہیں اپنے پیچھے پایا، وہ بھی سیٹی بجاتا ہوا۔ اسے لگا شاید تم اس پر لائن مار رہے ہو، اور پھر جب یہاں بھی ہوا تو اس کے صبر کا پیمانہ چھلک گیا، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ تمہارا کان سن ہو گیا، اور تمہارے گال پر بھی ایک نقش رہ گیا۔ اور ہاں، دھمکی بھی دے کر گئی ہے کہ اگر تم نے اسے دوبارہ کسی طرح بھی تنگ کرنے کی کوشش کی تو وہ سیدھا پولیس اسٹیشن جائے گی۔ حاشر اسے پورے واقعے سے آگاہ کرتا ہوا ہنستا چلا گیا۔ علی کو جب اپنی سچویشن کا احساس ہوا تو انگیشن میں چابی لگاتا ڈرائیونگ سیٹ پر جا بیٹھا، جبکہ حاشر کا ہنسنے کا پروگرام پورے زور و شور سے چل رہا تھا۔ علی کے موبائل پر کال آئی، تب جا کے حاشر کی ہنسی کو بریک لگا۔ گھر پہنچنے پر حاشر نے نیلم بیگم کو رنگ بیگ دیا، جبکہ علی نشست سنبھالتے ہوئے گھٹنے پر کونی جمائے گال پر ہاتھ رکھے بیٹھ گیا تھا، جسے دیکھ حاشر نے اپنی ہنسی ضبط کر رہا تھا۔ منگنی کی رسم شروع ہوئی۔ نیلم بیگم نے رانیہ کے آگے
رنگ بڑھائی۔ رانیہ نے حلق تر کر کے اسے تھاما اور احمد کی طرف دیکھے بنا جلدی سے اس کے بڑھائے ہوئے ہاتھ میں پہنا دی۔ سبھی اس کی حرکت پر مسکرا دیے۔ اب باری تھی احمد کی، جو رانیہ کے ہاتھ آگے کرنے کا انتظار کر رہا تھا اور جو اپنے خیالوں میں گم تھی۔ برابر بیٹھی نور نے اسے ٹوکا دیا۔ اس سے پہلے رانیہ صورتحال سمجھ پاتی، احمد نے اس کا ہاتھ پکڑا اور رنگ پہنا دی۔ یہاں علی نے سب بلائے ہوٹنگ کی۔ رانیہ کا چہرہ یکدم لال ہوا تھا۔ پھر احمد نے علی کو دیکھتے ہوئے پوچھا، تمہارا گال لال کیوں ہو رہا ہے؟ رانیہ کی جان ہی نکلنے کو ہو گئی تھی۔ اسے لگا وہ اس سے پوچھ رہا تھا اور اس کے پاس کوئی جواب نہیں تھا۔ احمد کے سوال پر علی ہڑبڑایا اور بولا، شاید کافی دیر سے ہاتھ رکھ کے بیٹھا ہوں اس لیے۔ علی کے جواب دیتے ہی رانیہ کو احساس ہوا کہ سوال اس سے نہیں کیا گیا۔ اس نے ایک سانس اندر کھینچتے خود کو پرسکون کیا۔ لیڈیز اینڈ جینٹل مین، موقع کی مناسبت سے مجھے ایک شعر یاد آیا ہے، اجازت ہو تو عرض کروں؟ حاشر نے کھڑے ہو کے مؤدبانہ انداز میں پوچھا۔ اجازت ہے، سب نے ہم آواز رضامندی دی۔ تو عرض کیا ہے، چلتے 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 سر راہ چلتے چلتے یوں ہی کوئی پٹ گیا ہے۔ آخری مصرعے کو علی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے پڑھا گیا۔ علی کو غصے سے اپنی طرف لپکتے دیکھ یہ خود کو بچا رہا تھا۔ انہیں دیکھ وہاں بیٹھا ہر نفوس مسکرا رہا تھا کہ احمد نے پوچھا، کس سے؟ حاشر۔ علی نے آئیبرو اچکاتے ہوئے اسے کچھ بھی کہنے سے باز رکھا۔ لڑکی سے۔ وہ اپنی بات کہنے کے بعد زور سے ہنستا ہوا کمرے سے ہی بھاگ گیا۔ حاشر، آج تو گیا۔ یہ دونوں بھاگتے ہوئے بیک سائڈ کے پاس بنے پول کے ارد گرد تھے۔ ایک بچنے کی کوشش میں تھا تو دوسرا پکڑنے کی۔ علی نے تیزی سے بھاگ کے حاشر کو پول میں دھکا دیا۔ حاشر ایسے کسی حملے کے لیے تیار نہیں تھا۔ پانی میں سنبھل نہیں پایا۔ کچھ دیر ہاتھ پیر مارنے کے بعد پانی میں اپنا بیلنس قائم کرنے میں کامیاب ہوا۔ ہاتھ سے اپنے ماتھے پہ آئے بال اور چہرے پر آیا پانی صاف کیا۔ اپنی اکھڑی ہوئی سانسوں کو بحال کیا۔ پول سے نکلنے کے لیے پیچھے گھما ہی تھا کہ اسے اپنے سامنے گھٹنوں کے بل بیٹھی ایک دوشیزہ نظر آئی، جو بلو پینٹ پر سفید رنگ کی کرتی پہنے، گلے میں مفرل کی طرح سکارف لیے، بال اونچی سی پونی ٹیل میں مقید تھے۔ وہ ہونٹوں پر نرم مسکان لیے اسے دیکھ رہی تھی۔ "May I help you?" اس نے مسکراتے ہوئے پوچھا۔ حاشر کو یہ چہرہ شناسا سا لگا، مگر زیر پر زور دینے پر بھی اسے یاد نہیں آیا۔ "نو." حاشر نے اسے ایک نظر دیکھ انکار کیا اور پول سے باہر آ گیا۔ اس نے بے چارگی سے اپنے بھیگے کپڑوں کو دیکھا۔ اب وہ ایسے اندر تو نہیں جا سکتا تھا، مطلب اب اسے سیدھا گھر جانا ہوگا۔ حاشر ابھی سوچ ہی رہا تھا کہ ایک دفعہ پھر پانی میں جا گرا۔ سمجھ نہیں آیا ایسے کھڑے کھڑے کیسے گر گیا۔ تو پھر وہی لڑکی سامنے آئی۔ اب کے لبوں پر شیطانی مسکان ناچ رہی تھی۔ سینے پر ہاتھ باندھے اس نے کہا، یہ میری مدد نہ قبول کرنے کے لیے۔ تم ہو کون؟ وہ سخت ہوا۔ اشہل احمد۔ انداز ہنوز وہی تھا۔ علی احمد کی بہن۔ اب کے علی بولا، جو کب سے پیلر سے ٹیک لگائے سب دیکھ رہا تھا۔ کیا؟ لہجے میں بے یقینی تھی۔ عصر کے بعد تقریب کا اختتام ہوا۔ رانیہ کافی تھک چکی تھی۔ مہمانوں کے جاتے ہی اپنے کمرے کا رخ کیا اور جاتے جاتے نور سے التجائی لہجے میں کہا، یار پلیز اماں سے کہو ایک کپ چائے بنا دے، سر میں بہت درد ہو رہا ہے۔ اچھا چلو تم آرام کرو، میں لے کر آتی ہوں۔ نور کہہ کر کچن میں آ گئی، جہاں ایک عمر رسیدہ خاتون چائے چڑھا رہی تھی۔ نور کچن کاؤنٹر کے پاس کھڑی ان سے ہلکی پھلکی گفتگو کر رہی تھی۔ تبھی ملازمہ کو نیلم بیگم نے پکارا، آپ جائیں، یہ میں دیکھ لوں گی۔ نور نے رسانیت سے کہا تو نیلم بیگم کے پاس چلی گئی۔ چائے پک چکی تھی تو نور نے اس سے نکال ہی رہی تھی کہ نور کی سماعتوں سے ایک آواز ٹکرائی، اماں ایک کپ چائے مل جائے گی؟ نور نے یہ آواز آج اتنی بار سن لی تھی کہ بنا دیکھے ہی وہ جان گئی تھی کہ آنے والا کون ہے، اس لیے بری طرح ہڑبڑا گئی تھی۔ چائے نکالتے وقت اس کے ہاتھ کانپے تھے اور گرم گرم چائے کی پتیلی اس کے ہاتھ سے چھوٹی اور اس کے نازک سے پیروں پر جا گری۔ انس حسن جو موبائل پر نظریں جمائے کچن میں داخل ہوئے تھے، نور کی حاضری سے بے خبر ہی رہتے اگر انہیں پتیلی گرنے کی آواز نہیں آتی۔ انہوں نے دیکھا نور کے منہ سے ایک آہ نکلی تھی۔ وہ اپنے پیروں کو دیکھ آنسو بہا رہی تھی۔ انس حسن اس کی جانب لگ گئے۔ آپ ٹھیک تو ہیں نا؟ انہوں نے پریشانی سے استفارہ کیا۔ نور کی آنسوؤں کی رفتار تیزی سے بڑھی تھی۔ انس حسن بے ساختہ بیٹھے تھے، ان کا ہاتھ اس کے پیروں کی جانب بڑھا ہی تھا کہ وہ تیزی سے 2 قدم پیچھے ہوئی۔ انہوں نے بیٹھے بیٹھے ہی نظریں اٹھائی اسے دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں نمکین پانی سے بھری ہوئی تھی۔ انس حسن کو اس کی آنکھوں میں اپنے لیے شکوہ نظر آیا، لیکن وہ سمجھ نہیں سکے کیوں۔ نور روتی ہوئی رانیہ کے کمرے میں آئی اور رانیہ کو کسی بھی بات کا جواب دیے بغیر باتھ روم میں گھس گئی۔ رانیہ باتھ روم کا دروازہ کھٹکھٹاتے ہوئے نور سے سوال کر رہی تھی، پر نور تو تب بولتی نہ جب اس کا رونا بند ہوتا۔ رانیہ کے کمرے کے دروازے پر نوک ہوا تو رانیہ نے دروازہ وا کیا، یہ نور کے لگا دو، ٹھیک ہو جائے گا۔ انس حسن ایک ٹیوب آگے بڑھاتے ہوئے اس سے کہہ رہے تھے، کیا ٹھیک ہو جائے گا؟ اور وہ روتی ہوئی آئی ہے اور باتھ روم میں قید ہو گئی ہے؟ رانیہ ماتھے پر بل ڈالے پوچھ رہی تھی۔ انس حسن نے اپنی پرسوچ نگاہیں باتھ روم کے دروازے پر ڈالی، پھر بولے، چائے گر گئی ہے ان کے پیروں پہ شاید،
اس لیے رو رہی ہیں؟ شاید کا کیا مطلب ہوا کیا؟ کوئی اور بات بھی ہوئی ہے؟ رانیہ نے پھر سے پوچھا۔ پتہ نہیں، ان کی آواز سرگوشی سے زیادہ نہیں تھی۔ کیا؟ رانیہ سن نہیں سکی۔ نہیں، کوئی اور بات نہیں ہوئی، پیر جلا ہے اسی لیے رو رہی ہیں وہ، نہ جانے کسے تسلی دے رہے تھے۔ رانیہ نے اس بات میں سر ہلایا تو انس حسن بھی اپنے کمرے میں چلے گئے۔ نکاح کے دوسرے روز رانیہ یونیورسٹی میں جتنا احمد سے بچ سکتی تھی بچ رہی تھی۔ آج ان کی کلاس کی ٹائمنگ 1 گھنٹے کے لیے ملتوی کر دی گئی تھی۔ نور کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی، اس لیے وہ آج یونیورسٹی ہی نہیں آئی تھی، جبکہ زینب کو سر نے کسی کام کے لیے روک لیا تھا۔ رانیہ نے اپنی پسندیدہ جگہ کا رخ کیا۔ وہ لائبریری کی شیلفوں میں وقت گزاری کے لیے کوئی کتاب ڈھونڈ رہی تھی۔ اس نے رک کر ایک کتاب نکالی، کچھ صفحے پلٹے اور واپس رکھنے لگی، تبھی اسے شیلف کی دوسری طرف احمد دکھا۔ وہ اسے ہی دیکھ رہا تھا اپنی ہری مسکراتی آنکھوں سے۔ رانیہ نے کتاب رکھی اور جلدی سے نکلنے کی لیکن یہ کیا، وہ تو آگے ہی نہیں بڑھ پائی۔ پیچھے مڑ کے دیکھا تو اس کی کلائی مقابل کی گرفت میں تھی۔ رانیہ کی جان ہی خشک ہونے لگی۔ اب سے نہیں، مسکراتے ہوئے کہا۔ ہاتھ چھوڑے میرا، وہ مری ہوئی آواز میں اپنی کلائی اس کی گرفت سے آزاد کرنے کی کوشش میں بولی۔ اب تو پورا حق رکھتا ہوں آپ پہ، آخر کو کل نکاح ہوا ہے ہمارا۔ وہی مسکراتی آواز۔ ابھی صرف نکاح ہوا ہے۔ وہ اس کی طرف دیکھنے سے بھی گریز کر رہی تھی۔ آپ کہیں تو کل ہی رخصتی کروا لیتے ہیں، وہ تھوڑا اس کی طرف جھک کے بولا۔ رانیہ کا ہاتھ اب بھی اس کی مضبوط گرفت میں تھا۔ نہیں، رانیہ نے اسے دیکھتے ہوئے بے ساختہ بولی تو وہ دلکشی سے مسکرایا۔ احمد نے نرمی سے اس کا ہاتھ آزاد کیا۔ وہ راہ صاف دیکھ جانے لگی جب وہ سامنے آ گیا۔ کیا میرا نام لکھا ہے؟ اشارہ رانیہ کی مہندی کی طرف تھا۔ نہیں، رانیہ نے رکھائی سے جھوٹ بولتے ہوئے اپنے ہاتھوں کو زور سے بند کیا، کہیں وہ دیکھ ہی نہ لے۔ احمد سر جھکائے مسکرایا۔ رانیہ کو عجیب لگا، اسے تو خفا ہونا چاہیے۔ اچھا کیا نہیں لکھا، پتہ ہے کیوں؟ رانیہ کی ہر حرکت پر اس کی نظر تھی۔ رانیہ نے نہ سمجھی سے نفی میں گردن ہلائی۔ مہندی کا لکھا تو مٹ جاتا ہے، پر اللہ کا لکھا مٹتا نہیں ہے۔ وہ رب آپ کے ہاتھوں کی لکیروں میں میرا نام لکھ چکا ہے۔ آج اس کی آنکھوں سے، اس کے لہجے سے، اس کے ہر انداز سے خوشی پھوٹ رہی تھی۔ وہ کہہ کے چلا گیا تھا اور رانیہ اب تک اسے دیکھ رہی تھی۔ وہ پاکستان آ گیا تھا آج صبح ہی، لیکن خالی ہاتھ۔ نہ ماں آئی نہ باپ، لیکن امید کی ہلکی سی کرن اب بھی اس کے دل میں روشن تھی۔ وہ رانیہ کے گھر والوں کو منا لے گا، لیکن اس سے پہلے اس نے رانیہ کو باخبر کرنا ضروری سمجھا۔ لیکن قسمت نے ستم ظرفی کی اور ہر امید، ہر راستہ جو رانیہ تک اسے پہنچاتا تھا بند کر دیا تھا۔ وہ کنارے پر چھوٹے چھوٹے پتھروں کے اوپر بیٹھا، سامنے ایک چھوٹا مگر خوبصورت سا دریا بہہ رہا تھا۔ کل تک جو وہ سوچتا تھا کہ رانیہ کا وہ ساتھ چاہتا ہے، آج اس پر ایک حقیقت اور عیاں ہو گئی تھی۔ دل میں اٹھنے والی شدید تکلیف اسے یہ احساس کرا گئی تھی کہ وہ رانیہ سے محبت کرتا ہے، پر ایک بار پھر اس سے وہ نہ ملا جس سے وہ محبت کرتا تھا۔ اس نے اس دنیا میں سب سے زیادہ محبت اپنے والدین سے کی تھی، لیکن وہ بھی اسے ایسے ہی چھوڑ گئے تھے، اور اب رانیہ۔ اسے لگا شاید اس کے نصیب میں یہی لکھا ہے۔ بہت سی آوازیں تھیں جو درد کو اور بڑھا رہی تھیں۔ اب تو پورا حق رکھتا ہوں آپ پہ، آخر کو کل نکاح ہوا ہے ہمارا۔ ابھی صرف نکاح ہوا ہے ہمارا۔ مہندی کا لکھا تو مٹ جاتا ہے، پر اللہ کا لکھا نہیں مٹتا۔ وہ رب آپ کے ہاتھوں کی لکیروں میں میرا نام لکھ چکا ہے۔ آوازیں رکنے سے انکاری تھی۔ اس نے زور سے اپنے کانوں پہ ہاتھ رکھے تھے۔ اب آوازیں آنا بند ہو گئی تھیں۔ اس کی آنکھوں سے ایک آنسو بہا تھا، پھر دوسرا۔ اس نے بے دردی سے انہیں اپنے چہرے سے ہٹایا تھا۔ وہ مرد تھا، محبت کے ہارنے پر بھی اسے رونے کی اجازت نہیں تھی، اور یہ اجازت وہ خود ہی نہیں دے رہا تھا۔ محبت ہو جائے لیکن ادھوری رہے، اس سے بڑی اذیت دنیا میں اور کوئی نہیں ہے، جو ہمارے مکمل وجود کو بھی نامکمل بنا دیتی ہے، ہماری خوشیوں کو بھی گرہن لگا دیتی ہے، ہمارے غموں کو دگنا کر دیتی ہے۔ وہ بھی آج اس لا علاج مرض کا شکار ہو گیا تھا، جو جب تک جان نہیں لیتا تب تک ساتھ نہیں چھوڑتا۔ امید کرتی ہوں آپ کو آج کی قسط اچھی لگی ہوگی۔ اگر اچھی لگی تو اسے لائک کریں، شیئر کریں اور کمنٹ کریں۔ اللہ حافظ۔